الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیوی اور باندیوں کا آج کل کوئی تصور نہیں ہے، بالکل بھی فری ہونے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ ہیلے بہانے کر کے یار اگر ہم جنگ میں کسی عورت کو قید کر کے لے آئے تو باندی بن جائے گی. اب نہیں بن سکتی، کیونکہ باندی بنانے کے لیے میں نے اس پہ بڑی تحقیقی ایک مقالہ لکھا تھا، عربی میں ہے وہ، اردو میں نہیں ہے. تو وہ عربی میں ہم نے 2006 میں نا یہ بڑی بحث چلی تھی باندیاں آج کے دور میں جائز ہیں یا نہیں بنانا. 2005 یا 4 میں ایک مقالہ میں جامعۃ الرشید میں پڑھا ہوا ہوگا وہ. تو اس میں فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تملک بالقہر، یعنی قہر سے، غلبے سے آپ جو مالک بنتے ہیں، اس میں بہت ساری شرطیں ہیں. اس میں ایک بہت اہم ترین شرط یہ ہے کہ کفار تملک بالقہر کو جائز بھی سمجھتے ہوں، یعنی کوئی ایگریمنٹ نہ ہو آپس میں ان کے ہاں یہ ہو، یہ دنیا میں یہ رائج ہو، سمجھ رہے ہو. اور آج دنیا میں یہ رائج نہیں ہے، یہ غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، پوری دنیا کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. تو اسلام میں غلام بنانا فرض نہیں ہے، سمجھتے ہو. پہلے تو یہ تھا کہ یہ غلام بن گئے تو یہ وہ لے گئے، یہ انہوں نے ان کے بندوں کو لے لیا، تو اب یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو غلام نہیں بنائیں گے. تو غلام بنانا فرض نہیں ہے اسلام میں، اجازت تھی اس کی. اور حکمتیں کیا تھیں، مصلحتیں کیا تھیں، یہ بھی ٹاپک نہیں ہے، اس میں بڑی مصلحتیں تھیں. اب اگر یہ چیز پوری دنیا میں ایک لا بن چکا ہے، تمام ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو اب یہ اللیگل ہے، اب یہ غیر قانونی ہے. اب اگر کسی نے کیا تو وہ باندی بنے گی نہیں، سمجھتے ہو. اب وہ زنا کہلائے گا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک چیز جائز تھی تو کون پابندی لگا سکتے ہیں، اسلام میں فرض واجب نہیں تھی. اور اگر ترغیبی بھی ہوتی نا تو ترغیب بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے، غلام بنانے کی کہیں بھی ترغیب نہیں ہے. آزاد کرنے کی تو بہت ہے کہ اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا، قرآن کہتا ہے. اور قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کروایا جا رہا ہے. اور قتل ہو گیا آپ سے غلطی سے تو غلام آزاد کرو، تو آزاد کرنے کا تو ہمیں ملتا ہے، بنانے کی کوئی ترغیب نہیں ملتی. اب وہ کیا وجوہات سے اسلام نے اجازت دی تھی وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو اب یہ ممکن نہیں ہے، اب آپ کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اس میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا، ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودگی معاشرے میں رائج ہو رہی ہے. تو عورت سوائے اپنے شوہر کے اور شوہر سوائے اپنی بیوی کے، ان کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا کوئی ریلیشن قائم کرنا یا کوئی انسٹرومنٹ وغیرہ بےہودگی، یہ بھی آج کل بہت چل پڑی ہے. یہ تمام چیزیں اسلام نے حرام قرار دے دی ہیں. تو صرف اس ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہاں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو آپ نکاح کریں، 4 بیویاں رکھیں اپنے خرچے پہ، قابل ملامت نہیں ہیں. اور اگر برے راستے کی طرف گئے تو یہ قابل ملامت ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. موسٹ امپورٹنٹ شرط اللہ کہتے ہیں جو میں نے بتایا نا، ایمان والے صبر بھی کرتے ہیں، تو ان کی ایک اور لازمی علامت کہ جہاں ایمان ہوگا یہ چیز لازمی ہوگی، یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. زبان کے کیا ہوتے ہیں؟ 1 نمبر، گولی باز نہیں ہوتے. یہ چیز بھی آج کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. داڑھی والا بھی ٹوپی کرا رہا ہوگا، نمازی بھی کرا رہا ہوگا. اور آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں اتنے دن کے بعد پیسے دے دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتی آپ دے دیں. آپ نے جب مالک مکان سے ایگریمنٹ کیا، اکثر ایگریمنٹ ہوتا ہے کم از کم 5 تاریخ تک کرایہ مل جانا چاہیے. میرا خیال ہے 99% لوگ 5 تاریخ تک کرایہ نہیں دیتے. پاکستان میں تو نہیں دیتے. مالک مکان فون کرتا ہے، سائلنٹ پہ رکھ لیا فون، نمبر آف کر دیا، اٹھا نہیں رہے. 10 15 دن، بھائی بول دیا نا جب پیسے آئیں گے تو دے دوں گا، کہ بھاگے جا رہا ہوں میں. سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا کیوں رہا ہے؟ ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا جب اس نے گھر آپ کو دے دیا. میں اکثر کرایہ داروں کے حقوق پر بیان نہیں کرتا، مالک مکانوں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں، حالانکہ میں خود کرایہ دار ہوں، مالک مکان نہیں ہوں.